السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے خیال سے یہ ہم ایک دوسرے کو سلام کرنے والا اس کو سگنیچر ٹیون بنا کے ریکارڈ کرا لیتے ہیں. کیسے آپ بخاری صاحب؟ ٹھیک ہوں, آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک. ناظرین, پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے غزہ جنگ بندی معاہدے پر رکاوٹ ختم ہو گئی ہے. اسرائیل 620 فلسطینی قیدی رہا کرنے کو تیار ہو گیا ہے. حماس 4 اسرائیلی مغویوں کی لاشیں مصر کے ذریعے اسرائیل کے حوالے کرے گا. پہلا جو مرحلہ تھا غزہ جنگ بندی کا, جو کہ ہفتے کے روز مکمل ہو جائے گا, اب دوسرے مرحلے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے اور مذاکرات کے لیے قاہرہ اور دوحہ میں مصر اور قطر کی میزبانی میں یہ مذاکرات دوبارہ ہوں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے اپوزیشن کا گرینڈ الائنس کا خواب پورا نہ ہو سکا. تحریک تحفظ آئین کی کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان نے شرکت کی یقین دہانی نہیں کروائی. مولانا صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے تحفظات کے باعث شرکت جو ہے وہ شاید وہ نہیں کریں گے. آج بھی کانفرنس ہوئی اور اب کل بھی یہ کانفرنس ہوگی اور دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کانفرنس میں اپنے لیے کیا نیا راستہ تلاش کرتی ہے. پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے کے پی میں مبینہ کرپشن اور وزراء کی کارکردگی. عمران خان کی مئی تک رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو پروگرام میں ہم غزہ جنگ بندی جو تھا معاہدہ, اس بارے میں ہم نے پروگرام میں کئی دفعہ بات بھی کی ہے. اب 620 فلسطینی قیدی جن کو رہا نہیں کر رہا تھا اسرائیل, اب یہ تو خوشی کی خبر ہے کہ چلے اسرائیل جو مان گیا ہے کہ وہ 620 فلسطینیوں کو رہا کر دے گا اور یہ معاہدہ اب جو ہفتے کے روز مکمل ہو جائے گا اب آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن دوسرا مرحلہ جو ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور دوسرا مرحلہ بھی شروع ہو جائے گا؟ دیکھیے, جہاں تک پہلے مرحلے کا تعلق ہے اس میں اسرائیل کی طرف سے بے پناہ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں جی, مگر اس کے باوجود کسی نہ کسی طرح سے وہ اب ہمیں کنارے دکھائی دیتا ہے. جی, یہ سارا کام تو شیڈول کے مطابق ہونا چاہیے تھا, لیکن اسرائیل کی طرف سے جس ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, یعنی جو اس فیز میں فلسطینیوں نے یعنی حماس نے جن قیدیوں کو رہا کرنا تھا یرغمالیوں کو وہ تو کروا لیا, لیکن اس کے جواب میں جو 620 ہونے تھے ان کو روک لیا اور 3-4 دن ان کو 5 دن جو ہے وہ روکے رکھا. تو یہ سارے ٹیکٹکس اسرائیل کے ہیں ٹو پریشرائز دا پیلسٹینینز, وہ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. لیکن میرے خیال سے تھوڑا سا ہمیں اوور آل پکچرز کی طرف جانا چاہیے. پہلے یہ مرحلے تو پورے ہوتے رہیں گے. جی, دیکھیے, غزہ کو مکمل تباہ کرنے کے بعد اسرائیل فلسطینیوں کو کبھی وہاں پر سیٹل نہیں ہونے دے گا. یہ نہ صرف اسرائیل کا مشن ہے, یہ اس کے جو ناجائز بچے کے جو وارثان ہیں جن میں امریکہ شامل ہے, جس میں یورپ کے ممالک شامل ہیں, وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ فلسطینی دوبارہ وہاں سیٹل ہو جائیں. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ دوسری طرف سے جو حماس کے جو جنگجو ہیں یا جو فلسطینی عوام ہیں کس شد و مت کے ساتھ واپس آئے ہیں فوری طور پہ, حالانکہ سر کے اوپر کوئی چھت بھی نہیں ہے, کوئی سایہ بھی نہیں ہے. اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کے انہوں نے اپنے سر کے اوپر سایہ بنایا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جتنی زیادہ کوشش اسرائیل کر رہا ہے کہ وہاں پر وہ سیٹل نہ ہو, اتنی ہی شد و مت کے ساتھ فلسطینی جو ہیں وہ وہاں پر اب دوبارہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں. اس تباہ کاری میں اسرائیل کی مکمل مدد کی امریکہ نے, چاہے وہ جو بائیڈن تھے چاہے اب ٹرمپ ہیں, کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. فلسطینیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے مجھے نا منیر نیازی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. کیا بات. یعنی ایک اتنی بڑی تباہی سے گزر کے وہ مزید تباہی نہ صرف جھیل رہے ہیں بلکہ سازش ہو رہی ہے ان کے لیے مزید تباہی پھیلانے کی. اب وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو یہ عمل جاری ہے کہ فلسطینی سیٹل نہ ہو پائیں, دوسری طرف یہ عمل جاری ہے ٹرمپ اینڈ کمپنی کی طرف سے کہ یہ جو غزہ کی پٹی ہے اس کو خالی کرا لیا جائے اور فلسطینیوں کو یہاں سے ملک بدر کر دیا جائے یا یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے یا یہاں سے دوسرے قریبی ممالک میں بھیج دیا جائے. Is that right? اچھا, وہ بلا وجہ یہ نہیں کر رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ فلسطینی اگر ان ملکوں میں چلے جائیں گے تو پھر اسرائیل ان کی واپسی کو ناممکن بنا دے گا. آپ ذرا تصور کیجئے, یہ تجربہ ماضی میں ہو چکا ہے. لبنان میں جو مہاجرین کے کیمپ بنے تھے فلسطینیوں کے, اردن میں جو کیمپ بنے تھے, ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا, کیسے وہاں پر کولڈ بلڈڈ مرڈر کے طور پہ فلسطینیوں کو شہید کیا گیا. یہ سب منظرنامہ ہمارے سامنے ہے, تاریخ اس کی گواہ ہے. لہٰذا اب ان سے
اور ان کے حواریوں سے یعنی امریکہ اور ویسٹ سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کوئی کام ایسا کریں گے جس سے فلسطینیوں کو ریلیف ملے، مجھے تو اس کی کوئی امید نہیں ہے۔ جو سیکنڈ فیز کی بات آپ نے کی ہے، سیکنڈ فیز ہونا چاہیے، یہاں امن آنا چاہیے، لیکن اس کا کسی طور پر یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ فلسطینیوں کو وہاں سے آپ نکال دیں، جی جو کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ کوئی بھی فریق جو ہے، جو اسرائیل ہے یا اسرائیل کے حواری ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہاں فلسطینی اس سرزمین پہ مزید ٹکیں۔ ایک ایڈیٹ ایسے بھی ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن اسرائیل کے، جنہوں نے کہا ہے کہ غزہ کا کنٹرول 8 سال کے لیے ایجپٹ کو دے دیں۔ جی بالکل، بھائی کیوں دے دیں ایجپٹ کو؟ پیلسٹینین اتھارٹی پہلے وہاں تھی، اب بھی ہے، خیر حماس الیکٹڈ سیاسی جماعت کے طور پہ ابھری تھی، اب بھی ہے۔ حماس کا وجود تو آپ نہیں مٹا سکے نا، آپ ابھی بھی آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں حماس کے تصور سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں نے پرسوں بھی کہا تھا شاید، نیتن یاہو ڈر کے مارے اپنے گھر میں نہیں رہتے ہیں، زمین میں چھپے ہوئے ہیں، یہ حال ہے ان کی بہادری کا۔ اینی وے، اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے پہلے مرحلے میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے اس جنگ بندی معاہدے کی بہت وائلیشنز کی ہیں، اب قطر اور مصر کی میزبانی کے دوران اب دوسرا مرحلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے بخاری صاحب، یقینی طور پہ مذاکرات اس پہ بھی کہیں نہ کہیں فائنل ہو جائیں گے، تو بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ مرحلہ بھی اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا پہلا مرحلہ اسرائیل نے بنایا؟ کبھی آپ مغربی حصے میں فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، کبھی مغربی حصے میں اپنے ٹینک پہنچا دیتے ہیں، کبھی فلسطینیوں کی جو رہائی کا آپ نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے کبھی ان کی رہائی روک دیتے ہیں، تو اس قسم کے جو بھونڈے طریقہ کار ہے وہ اسرائیل کر چکے ہیں پہلے مرحلے کو مشکل بنانے کے لیے۔ جو بات آپ کر رہی ہیں یہ تصوراتی نہیں ہے، یہ زمین پر گراؤنڈ ریالٹیز یہی ایگزیکٹلی، یہ آپ حنین جو کیمپ ہے اس کے اوپر جو اس کا انہوں نے میجر پورشن جو ہے تباہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں 40,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہی گھٹیا حرکت اور انسانیت سے گری ہوئی حرکت آپ نے کی تھی جبالیہ کیمپ میں، غزہ کے اندر جو ہے، وہاں پر بھی اسی طرح سے لوگ بے گھر ہوئے اور بے پناہ شہادتیں ہوئی۔ تو آپ ایک تسلسل کے ساتھ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال کے مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں چلے جائیں۔ کیوں چلے جائیں؟ بالکل میرے خیال سے اس وقت مسلمان قیادت پھر وہ میں یہ ماتم جو ہے چونکہ اب روایت بن گئی ہے کرنے کی، اس وقت فلسطینیوں کو ضرورت ہے کہ مسلم لیڈرشپ ان کے لیے کھڑی ہو۔ دیکھیے یونائٹڈ نیشن میں یوکرین کا مسئلہ آیا، کیسے امریکہ نے منور کیا اس کو، دیکھیں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے کہ شاید جنگ بند بھی ہو جائے جلدی۔ ٹھیک ہے، روس کو بھی ایک سیونگ گریس مل گئی ہے اس لیے کہ وہ ان علاقوں کو خالی نہیں کر رہا جو اس نے قبضہ کیا ہے۔ یوکرین کا مزید نقصان ہونے سے بچ جائے گا، امریکہ کا مزید خرچہ بچ گیا ہے، یورپ کو تھوڑی سی پھڑکی لگی ہوئی ہے لیکن وہ بھی ڈرتے ہیں، فرنٹ پر یورپ جا کے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نا میکرون نے کیا کہا کہ ہم یورپی یونین کے دستے بھیج سکتے ہیں لیکن وہ فرنٹ لائن پر نہیں جائیں گے۔ جی بالکل، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ان کا اپنا بلڈ بلیڈ کر رہا ہے وہاں تو فوری طور پر یعنی اہتمام اور ایسے انتظامات کر لیے جاتے ہیں کہ امن قائم ہو جائے، لیکن مسلمانوں کا خون ایک طویل عرصے سے کس بے دردی سے بہایا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کا گلات کرنے کی تو خیر نہ مجھے کوئی توقع ہے، نہ مجھے ان سے کبھی یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ وہ فلسطینیوں کے حق میں بات کریں گے۔ اصل میں تو آفت اور عذاب ہے کہ ہماری مسلم لیڈرشپ اس حوالے سے کچھ نہیں کر رہی ہے۔ لپ سروس بہت موجود ہے، بے پناہ لپ سروس ہے، لیکن کوئی بھی اسرائیل کا ہاتھ روکنے کے لیے، دیکھیے امریکہ سپر پاور ہے لیکن اس کے بھی دنیا بھر میں انٹرسٹ ہیں، اس کے انٹرسٹ مسلم ممالک میں بھی ہیں، اس کے انٹرسٹ سعودی عرب میں ہیں، اس کے انٹرسٹ ایجپٹ میں ہیں، اس کے انٹرسٹ پاکستان میں ہیں، اس کے انٹرسٹ افغانستان میں ہیں۔ کیا ہم اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ چلیے نہ کروا سکیں، کیا اس کے لیے ہم اپنی آواز بھی بلند نہیں کر سکتے؟ بالکل، ہم فلسطینیوں کے اس رuthless قتل اور ان کے ملک کو نیست و نابود کرنے کی اس ساری صورتحال پر آواز بھی بلند نہیں کر سکتے، ہم جا کے ان کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے؟ یہ کتنی دردناک اور کتنی افسوسناک بات ہے۔ ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔
ویلکم بیک بخاری صاحب. اب جس طرح سے امریکہ بھی چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے غزہ جنگ بندی ہو جائے, اور اسرائیل بھی چاہتا ہے, کیونکہ اسرائیل کے فوجی جو ہیں وہ جنگ لڑنا نہیں چاہتے. ہم نے دیکھا کئی فوجیوں نے خودکشی جو کی ہے اسرائیل میں, اور نیتن یاہو کے لیے اپنے لیے بہت ساری مشکلات آلریڈی موجود ہیں. ہم کل بات بھی کر رہے تھے وزیر خارجہ کی اسرائیل کے, کہ وہ بھی صحافی کے سوال پہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے جب انہوں نے پوچھا کہ کیا غزہ جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ آپ لوگ کروا رہے ہیں, تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں ہم کرنا چاہتے ہیں. اور بخاری صاحب اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب یہ خطے میں جو سارے حالات بنتے جا رہے ہیں, ٹرمپ صاحب کی نظریں ہیں غزہ پر, اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ جو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ مصر کنٹرول سنبھالے 8 سال کے لیے, تو بخاری صاحب سب اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں غزہ پر قبضہ کرنے کی, تو کیا اتنا آسان ہے کہ غزہ پر یہ قبضہ کر سکتے ہیں؟ حالانکہ دیکھیے ان کا خیال یہ ہے کہ جو تباہی انہوں نے وہاں مچائی ہے, جو ریزسٹنس انہوں نے اپنے تئیں حماس کی ختم کر دی ہے, وہ سمجھتے ہیں اب اٹس اے فری سیلنگ, یہ دس از اے تھوروفیئر, جو مرضی آئے جی. آپ نے دیکھا وہ ایک ویڈیو جاری کی ہے ٹرمپ کی طرف سے, اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے, وہ کیا ہے, وہ آپ کو ان کے فیوچر کے پلانز کی طرف اشارہ کر رہی ہے. جی وہ غزہ میں یعنی نیتن یاہو اور ٹرمپ ہاتھوں میں ہاتھ لیے پھر رہے ہیں, جی انجوائے کر رہے ہیں. وہاں ٹرمپ کے مجسمے کھڑے ہیں, وہاں مختلف سڑکوں کے نام ٹرمپ کے نام پر رکھ دیے گئے ہیں. اتنی تو ان کی وشفل تھنکنگ ہے. آپ یہ سوچئے, کیا اس سے لگتا ہے آپ کو کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں فلسطینیین آباد ہوں آ کے؟ تو یہ ایک انٹرنیشنل جو اشرافیہ جس کی بات ہم کرتے ہیں, ہم اپنے ملک میں تو اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن دیر از این انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آلسو, جو ہمیشہ جن کی خواہش رہی ہے کہ مسلمان ملک, مسلمان آبادیاں یہ بلیڈ کرتی رہیں, یہ کبھی سیٹل نہ ہو پائیں. دیکھیے آبادی کے اعتبار سے اگر ہم ایک ہو جائیں یا ہم اتحاد کر لیں تو وی آر دا سپر پاور. کوئی ڈاؤٹ ہے اس کے بارے میں؟ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ نہ وسائل کی کمی ہے, نہ ہیومن ریسورس کی کمی ہے, لیکن ہم اپنی اپنی مجبوریوں کے تلے دبے اپنے ان آقاؤں کے احکامات کے اوپر ہم مسلمانوں کا خون بہتے دیکھ رہے ہیں. ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, کسی کے پیٹ میں درد اٹھی, کسی نے آواز بلند کی, کسی نے ہندوستان کو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے اقتدار میں آنے کے 2-2.5 ہفتے کے بعد تو آپ مودی سے مل لیے. تو مودی کو اگر آپ اس طرح کی شے دیں گے یا اس طرح کی پروٹیکشن دیں گے یا اس طرح کی بیکنگ دیں گے تو وہ اور تباہی کرے گا نا مسلمانوں کی. یہی کچھ ہو رہا ہے فلسطین کے حوالے سے بھی. فلسطین میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت, ایجپٹ ہے اس میں, ترکی ہے اس میں, قطر ہے اس میں, کویت ہے اس میں, یہ ملک جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایگزرٹ کریں کچھ پریشر. بخاری صاحب پھر اس میٹنگ میں وہ کوئی بات چیت جب ہوگی تو کیا اس چیز پر بھی تبادلہ خیال کریں گے کہ غزہ پر کس نے قبضہ جمانا ہے؟ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اے آئی ویڈیو جاری کی, یہ بڑی الارمنگ ہے آنے والے ٹائم میں. پہلے تو بیانات کی حد تک تھا, اب تو پورا منصوبہ انہوں نے پورٹریٹ کر دیا ہے ایک ویڈیو کے ذریعے. یہ جو میں چلا رہا ہوں, یہ میں اسی لیے چلا رہا ہوں کہ یہ جو ثالث ہیں, یہ جو مذاکرات کار ہیں, یہ جو ملک سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو چاہیے کہ اس سازش کو سمجھیں, اس سازش کو سمجھ کے اس کو ریزسٹ کریں, نہ ہونے دیں یہ اپنے وقتی مفادات کی خاطر فلسطینیوں کے خون سے سمجھوتا نہ کریں. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ کر تو لیں گے لیکن ہر ایک کو قیمت چکانی پڑے گی اس کی. یہ میں بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں آپ کو. بخاری صاحب لیکن ساری چیزیں تو اب اس چیز پر اکتفا کرتی ہیں نا کہ دوسرا مرحلہ جو ان کا مذاکرات کا ہونے والا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کیونکہ پہلے ابھی تو گارنٹی دی ہے 620 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے کی اسرائیل نے, اور مصر جب انوالو ہوا ہے تو اب اس چیز کو میک شور کیا گیا ہے. جس طرح سے وہ پہلے اسی صورت میں ہوگا کہ جو مسلمان ممالک کی لیڈرشپ ہے وہ پریشر ایگزرٹ کرے, وہ سالڈ پوزیشن اختیار کرے. بخاری صاحب اتنے فلسطینی شہید ہو گئے تب بھی انہوں نے پریشر ڈالا, تو میں رونا کیا رو رہا ہوں, یہی تو رونا رو رہا ہوں کہ اگر انہوں نے وہاں جا کے اپنے آقاؤں کی بات پر عمل کرنا ہے تو پھر یہ سارا ڈرامہ بند کریں, پھر یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کریں. یہ فلسطینیوں کے خون کے ساتھ سمجھوتا کرنے والے لوگوں کو پھر ایکسپوز ہونا چاہیے, پھر دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ صرف امریکہ, ویسٹ اور اسرائیل نہیں ہے اس قتل عام میں. ہماری اگر رضامندی نہیں ہے تو ہماری خاموشی جو ہے یہ اس رضامندی سے بدتر ہے. ظاہر ہے بالکل. بخاری صاحب اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب 8 سال کے لیے مصر کو یہ تجویز دینا کہ آپ غزہ کی پٹی پر کنٹرول سنبھالیں تاکہ معاملات بہتر ہو جائیں, اور ان بیچاروں کو نکال کے کہیں اور آپ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں, تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے مصر اس تجویز کو سیریس لے سکتا ہے؟ دیکھیے ایجپٹ اور اردن دونوں ممالک جو ہے جہاں یہ بھیجنا چاہ رہے ہیں ان کو,
یہ ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں ماضی میں. وہاں تو بالکل کئی فلسطینی وہاں پہ مہاجرین موجود ہیں. They should not agree, they will not agree, I feel. وہ ان میں سے کوئی بھی اتنے لارج نمبر آف پیلسٹینینز کو اپنے ملک میں لے جانے پر آمادہ نہیں ہوگا. پھر کیا راستہ نکلے گا؟ یہ تو ایک سائیڈ آف دا سٹوری ہے. دوسری سائیڈ آف دا سٹوری یہ ہے کہ غزہ کے فلسطینی کیا سوچ رہے ہیں. ان کے ساتھ جن ملکوں کا تھوڑا بہت ساتھ ہے، جس میں یمن ہے آپ کے سامنے ہے، جس میں ایران ہے، یہ کیا سوچ رہے ہیں کہ اس قسم کے یعنی خوفناک منصوبے کو ریزسٹ کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے گی. اٹ از اباؤٹ دا ٹائم کہ مسلم لیڈرشپ خدا کے لیے ایک پیج پہ آ جائیے. مسلمانوں اور خاص طور سے فلسطینیوں کے خون کے ساتھ اور زیادہ کمپرومائز نہ کریں آپ. لیکن اب دیکھتے ہیں جو بخاری صاحب، اب یہ امریکی صدر نے جو کہا ہے کہ امریکہ مستقبل قریب میں ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز اور ماہرین تعمیرات کا ایک سربراہی اجلاس منعقد کرنے والا ہے. اس میں پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ غزہ کی پٹی کے تعمیری نو کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. یہ پلانز ہیں، یہ خواہشات ہیں. وہ ایک پرووربیل سیئنگ ہے نا کہ wishes were horses, only beggars would ride. تو یہ ٹرمپ کا منصوبہ ہو سکتا ہے، ٹرمپ کے جو ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا منصوبہ ہو سکتا ہے، جو بہت بڑے بلڈرز ہیں. لیکن کیا یہ منصوبہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ I have my reservations and I have my doubts. میرے خیال سے فلسطینی مزید قربانیاں دینے کے لیے تیار رہیں گے غزہ کو چھوڑنے پر آمادہ. بخاری صاحب، 1.5 سال تک اسرائیل ظلم کرتا رہا غزہ پر اور کوئی کچھ نہیں کر سکا. امریکہ نے بیک کیا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خفیہ میٹنگز بھی کرتے رہے نیتن یاہو صاحب کے ساتھ اور ایک پلاننگ کرتے رہے. اب غزہ پر قبضہ کرنے کی بھی پلاننگ ہے، کانفرنس بلائی جا رہی ہے، AI ویڈیو بنائی جا رہی ہے. اگر تو یہ منصوبہ بن جاتا ہے بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کو یا ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ نو ڈاؤٹ کہ غزہ کے لوگ جو ہیں ان کا اسپرٹ ابھی بھی دیکھنے کے قابل ہے، لیکن انہوں نے اتنی قربانیاں دے دی ہیں، اتنی قربانیاں ان کے سامنے، اور حماس ظاہر ہے انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. گفتگو سے جو نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اتنی تیاریوں کے ساتھ غزہ کے فلسطینی جو ہے یا حماس کے لوگ جو ہیں will they surrender؟ نو. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ 1 سال 3 مہینے کی خوفناک جنگ آپ نے دیکھ لی کہ بارش کی طرح سے بم برسائے گئے ان کے اوپر. کوئی فرق پڑا اس سے؟ بالکل نہیں. فلسطینی اور خاص طور سے حماس کے لوگ کس طرح اپنے کندھوں پر گنے اٹھائے ہوئے پھر رہے ہیں. آپ نے وہ منظرنامہ دیکھا نہیں ہے؟ ایسی قوم جس کو موت سے ڈر لگنا بند ہو جائے، اس کا نہ اسرائیل کچھ کر سکتا ہے نہ امریکہ کچھ کر سکتا ہے. ہماری دعا یہ ہے کہ حماس کے لوگ اپنی اس جد و جہد آزادی میں کامیاب ہوں. ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. کاش، میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ ہماری مسلم لیڈرشپ ان کو صرف وسائل اور اسلحہ اور ادویات پہنچا دے، پھر دیکھیں یہ فلسطینی کرتے کیا ہے. بالکل، حماس کی جد و جہد جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کا غزہ میں مکمل اور فوری جنگ بندی پر زور دیا گیا ہے. پاکستان کی جانب سے بھی جنگ بندی کے معاملے میں پاکستان نے آواز اٹھائی ہے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کی 2 روزہ تحفظ آئین پاکستان کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی ہے، اور PTI کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب گرینڈ الائنس بنا کر اپنا اگلا جو لاہ عمل ہے وہ طے کرے گی PTI. لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. بخاری صاحب، اب اس پہ کامنٹ لینے سے پہلے میں بانی PTI کی گفتگو بھی سامنے آئی ہے. بیرسٹر گوہر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بانی نے کہا ہے سب کچھ معاف کرنے کو تیار ہوں، آئیے ملک اور آئین کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اور کیا لگتا ہے بخاری صاحب، یہ جو کانورسیشن انہوں نے بیرسٹر گوہر کے ساتھ کی ہے، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ بانی PTI کو اپنی غلطیوں کا ادراک ہو چکا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ سب مل کر اگر بات کرتے ہیں تو ہی کوئی راستہ نکلے گا. تھوڑا سا میرے خیال سے ایک لفظ کا ہیر پھیر ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ بانی نے یہ بالکل نہیں کہا ہے کہ میں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ میرے دور میں ہوا میں اس پہ معذرت خواہ. ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں یہ کیوں کہنا پڑا ہے؟ انہیں یہ اس لیے کہنا پڑا ہے کہ جتنی بھی کوششیں تھی اس حکومت کو گرانے کی، اسٹیبلشمنٹ سے متھا لگانے کی، وہ ساری ناکام ہو گئی ہیں. یہ تو ماننا پڑے گا نا. مطلب ہے آپ نے کیا نہیں کیا. آپ وزیر آباد کے لانگ مارچ سے شروع ہو جائیں تو اسلام آباد پہ حملے، لاہور پہ حملے، یہ سارا کچھ آپ نے کر کے دیکھ لیا، کوئی بات بنی نہیں. تو یہ بات تو اسٹیبلشمنٹ نے پہلے آپ سے کہی تھی کہ قبلہ 9 مئی کی اپنی کرتوتوں کے اوپر آپ قوم سے معذرت کر لیں. تو ہمیں تو کوئی شکایت نہیں ہے. اس وقت تو کسی کی بات مانی نہیں انہوں نے. جب باقی کے سارے
آپشنز استعمال کر کے دیکھ لیے کہ کچھ نہیں ہو رہا، تو اب وہ یہ کہنے پر آئے. میں سمجھتا ہوں یہ اس کو ایک مثبت پیش رفت کے طور پہ لینا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بھی، حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی. اگر وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. بڑھے گی بات؟ دیکھیے دیر آلویز از اے گڈ اینڈ آف ایوری بیڈ تھنگ. کہیں نہ کہیں تو جا کے اس نے اختتام پذیر ہونا ہے نا. ہمارے اپوزیشن کا گرینڈ الائنس، جی آپ نے اس حوالے سے بات کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ لاسٹ منٹ پہ پھر ڈچ کر گئے، اور نہ انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ میں آؤں گا اور نہ ہی وہ آئے. انہوں نے کہا کہ علی بن گنڈا پور نے ان کے تحفظات کو دور نہیں کیا. تحفظات تو ہم نے کر لیا نا، ذکر کہ ان کے تحفظات ہیں، اس کی تفصیل پر آتے ہیں، لیکن پہلے میں بنیادی طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت اور خاص طور سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مولانا کے بڑے سیریس تحفظات ہیں. اچھا. انہوں نے جو وعدے الیکشن سے پہلے کیے، انہوں نے جو وعدے پی ڈی ایم کے دوران کیے، انہوں نے جو وعدے اس حکومت کے دوران کیے، وہ پورے نہیں کیے. لہذا مولانا نالا ہیں ان سے. لیکن دوسری طرف اگر پی ٹی آئی کی حکومت کے پی کے میں گرتی ہے تو who will be the beneficiary؟ سب کو پتہ ہے مولانا صاحب، اور کون؟ تو وہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ وہ حکومت گر جائے؟ اچھا. یہ میں نے ایک درفنتنی تو نہیں کہوں گا اسے، میں نے ایک بات چھوڑی ہے، میں نے اس کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اس کی وجہ ہے، آپ نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں ساری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے مولانا کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے جی، اور کوشش کی کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو سبوٹیج کیا جائے. ہوئی نہیں. کس کو دیا ووٹ مولانا نے؟ ظاہر ہے گورنمنٹ کو. یہ ساری چیزیں پولیٹیکل وزڈم کے ذریعے سمجھنے کی ہوتی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ روابط رکھ کے گورنمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں باقاعدہ کہ دیکھو میرے پاس یہ آپشن ہے، اور حکومت ان کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار رہتی ہے. آپ کو پتہ ہے تو اب بھی حکومت نے بھی کوئی امید دلائی ہے ان کو؟ آپ دیکھیں نا ان کے کہنے پر کیا نہیں کیا حکومت نے. وہ کنٹروورشل بل جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو ریزرویشنز تھیں، وہ کنٹروورشل بل جس کے اوپر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ریزرویشنز تھی، وہ پاس کے نہیں. اور ابھی اس نے صوبوں سے ہونا ہے. مدارس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ریزرویشنز بہت سیریس ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ پورا ویسٹرن امریکہ لگ کے ان مدارس کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو وہ کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک. یہ ہو گیا جناب ایک. اب آ جائیں گرینڈ الائنس پہ. جی شاید خاقان عباسی صاحب نے ایک سیاسی پارٹی بنائی تھی، معلوم ہے نا آپ کو، وہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، وہ تو چلی نہیں. لہٰذا ان کا اب ایک سیمینار پارٹی بنائی جائے. اس کا سیمینار ہو کے ہی نہیں دے رہا. کوئی ہوٹل والا جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مارکیٹ جو ہے ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے سنا نا پچھلے 3 4 5 دن سے کیا شور و غوغا مچا ہوا ہے کہ جناب حکومت جو ہے وہ آئین سے بھی ڈرتی ہے، ہم سے بھی ڈرتی ہے، ہمیں کہیں جگہ نہیں دے رہی ہے، کوئی ہوٹل تیار نہیں. یہ سارا کچھ آپ نے سن لیا. اصل میں خاقان عباسی صاحب کا مقصد بھی نہ حکومت گرانا ہے، نہ الیکشن کرانا، نہ نئے الیکشن کرانا ہے. ان کا مقصد سیمینار کھیلنا ہے. لیکن حکومت سیمینار سے کیوں ڈر رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوٹل والوں کو، ہوٹل والے کہہ رہے ہیں ہمیں دھمکیاں آ رہی ہیں، ہم نہیں کروانے دے سکتے. ان کی پوزیشن ہے سیمینار کا اہتمام نہیں ہو پا رہا ہے. دیکھیے نا مولانا فضل الرحمان نہیں آئے، آدھا سیمینار تو بقول شیر افضل مروت کے، میں وہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا، وہ ہو گیا نا، ہو گیا جی. اچھا جی. دوسری بات یہ ہے کہ سیمینار کرنے کے لیے پھر آپ کو آڈینس چاہیے. دیکھیں نا آپ خالی تو تقریر نہیں کر سکتے خالی کرسیوں کے آگے. لہٰذا خاقان عباسی صاحب نے اس الائنس کے ذریعے چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو اکٹھا کیا ہے کہ ہر اگر پارٹی 10 سے 15 بندے بھی لائے تو میلہ لگ جائے گا نا. جی. تو میرے خیال سے خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ سیمینار کھیل رہے ہیں. یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا وہ دیکھنے کی بات ہے. اسد کیسر صاحب بھی اس موقع پر پریس کانفرنس جو ہوئی ہے اس میں وہ بولے ہیں. انہوں نے کہا کہ بلوچستان، سندھ اور پنجاب میں تو کوئی رٹ نہیں ہے کسی کی، اور امن عامہ کی صورتحال بہت خراب ہے. لیکن کیا یہ ویری امبیرسنگ فار می ٹو سے کہ اسد کیسر صاحب آپ کی ناک کے نیچے کے پی کے میں امن ہے؟ کرم کہاں ہے؟ پارا چنار کہاں ہے؟ وہاں کی صورتحال خراب نہیں ہے؟ شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے؟ کیا پارا چنار والی صورتحال سندھ میں ہے؟ کیا وہ پنجاب میں ہے؟ آپ بس صرف اپنی سیاسی زبان درازی کہہ لیجئے یا آپ سیاسی کرشمہ سازی کے تحت
ایسے بڑے بڑے بیانات دے دیتے ہیں اور پلٹ کے اپنی طرف دیکھتے نہیں ہیں. ایک بات. اب آ جائیے جناب بابر امان صاحب بھی بولے ہیں اس موقع پر, آپ کو پتہ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ تحریک تفویض آئین پاکستان کا اجلاس نہیں ہونے دیا گیا, مطلب نظام آئین کے خلاف ہے. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. آئین کے جو حقوق آئین دیتا ہے یعنی پاکستان کے شہریوں کو, وہ آپ کو مہیا کیے گئے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 9 مئی کیا, انسانی حقوق کی تھے نا وہ کہ جلوس نکالیں. آپ نے وہ کیا جو پاکستان کا بدترین دشمن نہیں کر سکا آج تک. آپ ایئر بیسز میں گھس گئے, آپ جی ایچ کیو میں گھس گئے, آپ نے کور کمانڈر کے گھر کو تہس نہس کر دیا. یہ انسانی حقوق ہیں. اس کے بعد 26 نومبر کو کیا ہوا؟ آپ کو دی گئی تھی نا اجازت کہ آپ سنجانی میں جلسہ کر لیں, پھر آپ ڈی چوک کیوں چڑھ دوڑے؟ ڈی چوک میں کیا کیا سٹیک پر ہے آپ کو تو معلوم ہے نا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر ڈپلومیٹک کور رہتی ہے. آپ ہنگامہ سازی کے ذریعے, آپ توڑ پھوڑ کے ذریعے, آپ انتشار کے ذریعے حکومت میں واپس آنے کا راستہ دیکھنا چھوڑ دیں. یہ آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. تو یہ سارا منظرنامہ. بخاری صاحب, محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر ہمیں زیادہ مجبور کیا گیا تو اسمبلی کی کارروائی نہیں کرنے دیں گے. بخاری صاحب, جس طرح سے ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہ تو اجلاس کرنے دیا جاتا ہے, ہم کوئی احتجاج بلاتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ہم کوئی کانفرنس بلاتے ہیں تو اس پہ ہوٹل مالکان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو کانفرنس نہ کرنے دی جائے. تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پھر ہم کس آپشن کی طرف جائیں؟ ہمارے تو سارے آپشن جو ہے گورنمنٹ ہم سے چھین لیتی ہے. یہ جو ہوائی فائرنگ ہے نا, اس کا کوئی نتیجہ نکلتا نہیں ہے. انہیں کہیں صبح بند کر کے دکھائیں مجھے پارلیمنٹ کا اجلاس. سوری. اور اگر ان کے بس میں ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے 24 اور 26 نومبر کو بند نہیں ہو جاتا سب کچھ؟ کرنے دیا کسی نے؟ اسٹیٹ کی ایک ریٹ ہوتی ہے, آپ اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتے ہیں. آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے آئین کا کھلواڑ نہیں کر سکتے ہیں. ان کو شوق ہے. گورنمنٹ نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم ہمیشہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہے, اگر پی ٹی آئی بات کرنا چاہتی ہے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہے. عرفان صدیقی صاحب بڑے پیش رہے, ہم نے جب دیکھا کہ مذاکرات چل رہے تھے پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان. اب بخاری صاحب, اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, بانی پی ٹی آئی جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ ہم ملک کے لیے آگے بڑھا رہے ہیں, اب تو وہ معافی بھی مانگ رہے ہیں جو کچھ بھی ہوا, اور ہم ملک اور آئین کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہیں, تو بخاری صاحب لگتا ہے کہ پھر آگے پی ٹی آئی اس آپشن پر غور کر سکتی ہے, دوبارہ سے مذاکرات کر سکتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ, یا بات چیت یا کوئی راستہ نکال سکتی ہے؟ باوجود اس کے کہ میں نے یہ کہا کہ اٹ از ٹو لٹل ٹو لیٹ, لیکن نہیں, میں آگے سن رہا نا, آپ بھی بانی پی ٹی آئی کی طرح برداشت نہیں کرتے ہیں. میرے خیال سے جو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا تھا کہ ہم کمیٹی ڈیزالو نہیں کر رہے ہیں, دروازے کھلے ہیں. جو عرفان صدیقی نے کہا تھا کہ اب اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو دے شوڈ ریچ اس, کہا تھا نا, بالکل کہا تھا. اگر اس میں صداقت ہے جو بیان آپ نے 2 مرتبہ پڑھ کے سنایا جی, ہے, بیرسٹر گوہر تو صاحب نے پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپروچ کریں آئینی راستہ, پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر جو تقاضے ہیں کہ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اکراس دا ٹیبل اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے آئیں, بات چیت کے ذریعے صورتحال کو حل کریں. Who stops you? بالکل, It can start tomorrow. بالکل بات چیت کے ذریعے صورتحال پر قابو پایا جا سکتا ہے, اور پی ٹی آئی کے لیے شاید کوئی راستہ بھی نکل سکتا ہے. پروگرام سے ابھی لیتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. کے پی میں مبینہ کرپشن اور وزراء کی کارکردگی پر بانی پی ٹی آئی نے رپورٹ طلب کر لی ہے. بخاری صاحب, اب کہا جا رہا تھا کے پی میں کرپشن کے حوالے سے بھی کافی زیادہ خبریں آ رہی تھیں, اور وہاں پہ وزراء کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے تھے. اب بانی پی ٹی آئی نے رپورٹ طلب کر لی ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کس طرح کا اقدام ہے بانی پی ٹی آئی کا, یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ بات سن کے مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا, کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. بھائی کرپشن کی رپورٹ تبھی مانگی جاتی ہے نا جب کرپشن ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. تو وہ جو ہم اتنے پچھلے پروگراموں میں کہہ رہے تھے کہ وہاں پر فرا گوگی ایکٹ 2 ہو رہا ہے, اب سمجھ آئیے آپ کو. اور کن کی کارکردگی ہے؟ وزراء کی, مشیروں کی. از دیٹ رائٹ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے میرے خیال میں کنفیشن ہے کہ یس, کے پی کے اندر بہت شدید قسم کی, بہت بدترین قسم کی کرپشن جو ہے اس وقت ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہوگی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ویسے خوش ہونا چاہیے اس بات پہ کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ہوتے ہوئے بھی یہ ادراک ہے کہ ان کی حکومت میں کرپشن اگر ہو رہی ہے تو ختم ہونی چاہیے. یہ پازیٹیو بات ہے, اس کو پازیٹیو ہی لینا چاہیے. اگلا ایشو جو ہے جناب وہ یہ
کہ اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو اسٹیڈیم کا نام بدل کے عمران خان رکھ رہے ہیں جی اس کے اوپر وہ عدالت میں جائیں گے. میں اس حوالے سے اس کو جسٹیفائی تو بعد میں کروں گا، لیکن اس حوالے سے میں تھوڑا سا ریکال کرنا چاہتا ہوں. توقع یہ تھی کہ ایک سپورٹس مین اس ملک کا وزیر اعظم بن گیا ہے، ایک سپورٹس مین کی پارٹی کی ایک صوبے میں حکومت ہے. خان صاحب نے فرمایا تھا کہ میں تحصیل لیول کے اوپر اسٹیڈیمز بناؤں گا. جی یہ ان کا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. جی تو کہاں ہوں 4 سال میں کتنے اسٹیڈیم بنائے آپ نے، اور کر کیا رہے ہیں آپ کہ ایک اسٹیڈیم جو ارباب نیاز کے نام سے ہے، جو ایک بہت بڑا پولیٹیکل قداور شخص تھا جی کے پی کے کا، اس کے نام پہ آپ اپنی تختی ٹھوک رہے ہیں. تو یہ میں اب اس کے حوالے سے آگے جانا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی سے محبت کرنے والے لوگ اور ان کے فالوورز ہیں، وہ ہر وہ چیز جو بانی کہہ دے اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں. جی بلین ٹری سونامی یہ عمراندار لوگوں کے دماغوں میں بستا ہے اور کہیں نہیں ہے. 360 ڈیم وہ آپ کے دماغوں میں بستے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں وہ پہلے تو ان اسٹیڈیم میں کرکٹ کھیلتے ہیں جو انہوں نے بنانے تھے تحصیل لیول پر، پھر وہاں سے جب ان کو پیاس لگتی ہے تو پھر ڈیموں سے پانی پینے آ جاتے ہیں. بالکل ایسے. ہاں مجھے یہ بتائیے کہ یہ حرکت کر، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ کرو، یہ ان کو خوش کرنے کی گھٹیا حرکت ہے. ٹھیک. اور یہ نام تبدیل صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب وہاں کا چیف منسٹر یہ چاہے گا. چیف منسٹر علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے آج کل کچھ بھی کریں گے. یہ آپ کے سامنے ہے صورتحال. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس قسم کے کھیل کھیلیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا. آپ نے کیا کیا جب ایم این اے ایم پی ایز کی تنخواہیں بڑھنے کی، سینٹر کی تنخواہیں بڑھنے کی بات آئی تو آپ نے وہ ہلا گلا کیا نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں کہ خدا کی پناہ کاپیاں جھنڈے کی پھاڑی جا رہی ہیں، ہاؤ ہو کی جا رہی ہے، سانس نہیں لیا جا رہا، سانس چڑھے ہوئے ہیں خواتین و جو مرد حضرات تھے ان کو نعرے مار مار کے. لیکن اس کے بعد سینٹ کے چیئرمین نے کہا کہ اچھا آپ میں سے جو تنخواہ نہیں لینا چاہتا وہ مجھے لکھ کے دے دے. جی 10 دن ہو گئے ہیں ابھی تک ایک بندے نے لکھ کے نہیں دیا. اور جنہوں نے تنخواہ لینے کے لکھ کے دیا ذرا نام سنائیے ان کے. جی بالکل. تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرنے والوں میں چیئرمین پی اے سی جنید اکبر، انور تاج، عبداللطیف شاہ، احد علی کا نام بھی شامل ہے، جبکہ عادل بازائی، شفقت عباس، امجد علی خان، یوسف خان، سلیم الرحمان بھی اضافے کے حامی نکلے. حمید حسین، شیر علی ارباب، مبین عارف، سہیل سلطان نے بھی تنخواہوں میں اضافے کے لیے دستخط کیے. ہاں مجھے بتائیے وچ ایکٹ آف دیئرز واز رائٹ؟ اس کی اپوزیشن کر کے ہلا گلا کرنا، پروٹیسٹ کرنا، یا پھر یہ پیسے بٹورنا؟ تو یہ جو کنٹراڈکشنز ہوتی ہیں نا، یہ پارٹی کے افراد کو تو خیر امبیرس کرتی ہیں، لیکن زیادہ امبیرس کرتی ہیں پارٹی کی لیڈرشپ کو. کیونکہ بانی پی ٹی آئی کے جو دعوے ہیں، بانی پی ٹی آئی جو ریاست مدینہ کا نظام یہاں نافذ کرنا چاہتے تھے، اس میں اس قسم کی منافقت کی اور دوگلے پن کی اور ڈویلٹی کی گنجائش نہیں ہوتی. ٹھیک. بخاری صاحب لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے، آپ نے بھی اپریشیٹ بھی کیا بانی پی ٹی آئی کو اس چیز پہ کہ کے پی میں جو کچھ ہو رہا تھا، ایک تو دہشت گردی والے عناصر کو ہم ابھی نہیں ان پہ قابو نہیں پا سکے، لیکن وہاں پہ کرپشن چارجز جو بڑے اہم مطلب کافی لوگوں پہ ہیں اور کرپشن ہو رہی ہے صوبے میں. تو میرا خیال ہے کہ اس کا ملبہ وزیر اعلیٰ کے پی پہ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے شاید اس چیز کا نوٹس نہیں لیا. اگر کرپشن ہو رہی ہے تو ان کی ناک کے نیچے ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی. اگر ان کے وزیر کر رہے ہیں تو ذمہ دار وہ ہیں. بالکل. اور بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اب مجھے ایک رپورٹ جو ہے مکمل طور پر دیں اور وزراء کی کارکردگی سے متعلق بھی اور جو کرپشن وہاں صوبے میں ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی، تاکہ پتہ لگ سکے کہ کہاں سے یہ تمام تر معاملات طے پا رہے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.